بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کا انقلابی اقدام، عوام خوش ہو گئی، اور شہباز اینڈ کمپنی کب تک چلے گی، اور میڈم وزیر اعلیٰ کی چالاکیاں، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو مسلط کیے گئے، انسٹال کیے گئے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، ان کے متعلق کچھ بات کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو انسٹال کیا گیا ان کے گرد ایک لال لکیر کھینچ دی گئی، اور اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ کمپنی جس کو لوگوں نے مسترد کر دیا لیکن نظام نے ان کو انسٹال کر دیا پاکستانی قوم کے اوپر، آخر یہ چلے گی کب تک؟ تو ناظرین کرام، ایک مثال سنیے، یہ کب تک چلے گی آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کمپنی نے کب تک چلنا ہے۔ مثال کچھ یوں ہے کہ ایک بابا بہت مشہور تھا جس کو جنوں والا بابا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اب ایک شخص جنوں والا بابا کے پاس حاضر ہوا، اس نے کہا کہ مجھے بڑا شوق ہے کہ میں جن کو قابو کر لوں۔ تو اس جنوں والے بابا نے کہا کہ تمہیں چلہ کاٹنا پڑے گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں اگر آپ کا ہاتھ میری پشت پہ ہوا تو آپ جو کہیں گے میں ویسا کر لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ویرانے میں تمہیں چلہ کاٹنا پڑے گا اور رات کی تاریکی میں کاٹنا پڑے گا، کیا کاٹ لو گے؟ اس نے کہا بالکل، جن قابو کرنے کے لیے میں کاٹ لوں گا۔ پھر وہ جنوں والا بابا اس شخص کے ساتھ گیا ایک ویرانے میں، اس نے اس کو بٹھایا اور اس کے گرد ایک لکیر کھینچ دی، دائرہ بنا دیا۔ اس نے کہا کہ 40 روز تک تم نے روزانہ اسی وقت اس دائرے میں آ کے بیٹھنا ہے اور یہ وظائف کرنے ہیں۔ اب جب تم وظائف شروع کرو گے تو ظاہر ہے تم نے جن کو قابو کرنا ہے، تو پھر جن تمہیں ڈرائیں گے، دمکائیں گے، لیکن تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ جب تک تم اس دائرہ کے اندر ہوگے تمہیں کوئی بھی جن نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر تم دائرے سے باہر نکل گئے تو پھر تمہارا چلہ ادھورا رہ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس جنوں والے بابا نے کہا کہ بالکل خوف زدہ نہیں ہونا، چاہے کچھ بھی کر لیں وہ جن تمہارے اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا تم نے دائرے کے اندر رہنا ہے تو بچے رہو گے، دائرہ کے باہر قدم بھی نکالو گے تو تمہارا چلہ جاتا رہے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو بابا جنوں والا نے وظائف بتائے اس شخص کو اس نے شروع کر دی اللہ کا نام لے کر۔ ابھی 40 روز تو دور کی بات ہے، 2-3 روز ہی ہوئے تھے کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ دائرہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، چلہ کاٹ رہا ہے، وظائف کر رہا ہے، تو اس نے دیکھا کیا کہ جنوں نے ایسا کیا کہ ایک پٹڑی بچھا دی ٹرین کی، اور اوپر سے ٹرین آنا شروع ہوگی بڑی تیزی کے ساتھ، دائرے کے باہر تھی اور سیدھی ٹرین اس شخص کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ تو ٹرین میری طرف آ رہی ہے، اس نے چھلانگ لگائی، دائرہ سے باہر ہوا، اور کچھ ہی دنوں بعد اس کا چلہ ادھورا رہ گیا اور ناکام ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو میاں محمد شہباز شریف صاحب انسٹال وزیر اعظم ہیں، ان کے گرد بھی ایک لال لکیر کھینچ دی گئی ہے، دائرہ ایک لگا دیا گیا ہے کہ میاں صاحب جدوں تک تساں اس دائرے دے وچ رہنا ہے بچے رہو گے، تے جدوں تساں باہر قدم بھی رکھنا ہے اس دائرے تو تے جاندے رہو گے۔ تو ناظرین کرام، ان کو انسٹال کرنے والوں نے دائرہ لگا دیا ہے، لال لکیر کھینچ دی ہے کہ جو ہم نے کہنا ہے اس کے مطابق چلتے رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ
وزیر خزانہ ساکھ ڈار صاحب ان کے شاخی وزیر خزانہ تھے، ان کا قرا بھی نہیں نکل سکا، ان کے نام پہ بھی کاٹا لگ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ ہم خود دیں گے۔ وزیر داخلہ کی بات کر لیں تو دیکھیں محسن نقوی صاحب جو کس کے چہتے ہیں آپ کو سارا پتہ ہے، کس طرح انہوں نے ظلم و زیادتی کی پاکستان تحریک انصاف کی ماؤں بہنوں کے ساتھ، کس طرح چادر چار دیواری کا تقدس انہوں نے پامال کیا۔ ان کی اسی اچھائی کی وجہ سے جو ان کو لائے تھے، ان کے نزدیک یہ اچھائی اور ہمت اور بہادری کا کام کیا محسن نقوی نے۔ اب محسن نقوی کو جناب وزیر داخلہ پاکستان لگایا جانے لگا ہے، کیونکہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، موجودہ اپوزیشن نہیں بلکہ حکومتی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، چھینی گئی ہے ان سے مینڈیٹ ان کا، تو ان کو قابو کرنے کے لیے یا جو تاریخ چلانے کی کوششیں کر رہی ہیں، جو جماعتیں پارلیمنٹ سے باہر ہیں، یعنی کہ انہیں جو دھاندلی کے ذریعے انہیں باہر رکھا گیا ہے، وہ تاریخ چلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو قابو کرنے کے لیے محسن نقوی کو وزیر داخلہ لانا بہت ضروری تھا، تو وہ محسن نقوی کو لا رہے ہیں وزیر داخلہ۔ تو اسی طرح سینٹ کا چیئرمین بھی بابا جنوں والوں کی مرضی سے آئے گا، لہٰذا میاں شہباز شریف صاحب جب تک اس دائرے میں رہیں گے ان کو عمران خان یا اپوزیشن جماعتیں جتنی بھی ہیں انہوں نے خوف زدہ بھی کرنا ہے، پریشان بھی کرنا ہے، بلیک میل بھی کرنا ہے، ڈرانا بھی ہے۔ تو اگر تو بابا جنوں والا جو انہوں نے بتا دیا ہے کہ دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی میاں شہباز شریف صاحب نے اس دائرے سے ایک قدم بھی باہر رکھنا ہے تو پھر ان کا چلہ، ان کی حکومت جاتی رہے گی۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کر لیتے ہیں میڈم وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے متعلق۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں کل پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی جو مخصوص نشستوں کا کوٹا ریوڑیاں سمجھ کر نون پی پی ایم کیو ایم میں بانٹی گئیں، پاکستان تحریک انصاف کو نہ دی گئیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے درخواست دائر کی، پشاور ہائی کورٹ نے پہلے 1 دن کا حکم امتناعی جاری کیا، اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کیا اور 13 مارچ تک اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی روک دیا اور اسپیکر صوبائی اسمبلی کے پی کے، ان دونوں کو روک دیا کہ آپ نے جو مخصوص نشستوں پہ جن کو انسٹال کیا گیا ہے ان کے حلف نہیں لینے۔ تو دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں بھی پنجاب اسمبلی کے حوالہ سے پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی جس پہ اعتراض لگا کر واپس کر دی گئی۔ آج انہوں نے دوبارہ جمع کروانی تھی، لیکن چلاک میڈم وزیر اعلیٰ نے کیا کیا کہ 9 بجے ہی ان جو مخصوص ریوڑیوں کی صورت میں ان کو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں، ان کا 9 بجے ہی حلف اٹھوا لیا کہ کہیں ہائی کورٹ کی طرف سے حکم امتناعی جاری نہ ہو جائے۔ پاکستان تحریک انصاف والوں نے بھرپور احتجاج کیا، گھیراؤ کیا میڈم وزیر اعلیٰ کے ارد گرد، تو اس کے باوجود انہوں نے حلف اٹھوا لیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ میڈم وزیر اعلیٰ کی بہت بڑی چلاکی ہے۔ ویسے کاپی وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ خان صاحب کی کاپی ہر کام میں وہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ناکام ہو جاتی ہیں۔ اب ٹیلی فون ہی دیکھ لیں، خان صاحب لائیو کالیں سنتے تھے پاکستانی قوم کی، مریم نواز صاحبہ کیا کر رہی ہیں کہ ویڈیو کال کر رہی ہیں کہ ہاں جی تمہیں ویل چیئر ملی ہے نہیں، تمہارے گھر والے کیا کرتے ہیں، یا اسکولوں میں جا کر بچوں کے ساتھ تصویریں بنواتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خان بننا بڑا مشکل ہے۔ تو میڈم وزیر اعلیٰ کی چلاکی آج بہت بڑی یہ پکڑی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی جو مخصوص نشستیں جو ان کو تحفتاً ملی تھیں اس پہ انہوں نے جلد بازی میں 21 مخصوص جو عورتوں کی تھی، خواتین کی تھیں، وہ 3 اقلیتی تھیں، ان کے حلف اٹھوا لیے گئے فوراً سے پہلے کہ کہیں ہائی کورٹ جو ہے وہ حکم امتناعی جاری نہ کر دے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف یہ ہوا وزیر اعلیٰ جو میڈم وزیر اعلیٰ ہیں اس طرح کے کام کر رہی ہیں، دوسرا صحت کارڈ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیا گیا تھا 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس تھی، اس کو تو بند کر دیا، اس کے بدلے اب راشن پیکج دیا جا رہا ہے جو تقریباً 10 کلو آٹے کا تھیلا ہے، تو گھی ہے، تو کچھ چاول ہیں، تو یہ 10 کلو آٹے پہ لے آئی ہیں 10 لاکھ سے۔ تو دوسری جانب ناظرین اکرام، اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کا جو کھلاڑی ہے
KPK کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، اس نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے ویژن کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ آج ہی انہوں نے بڑا اعلان کر دیا اور اعلان کے ساتھ اس کام کو، اس فنڈ کو بھی جاری کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ KPK کے تمام خاندانوں کو جو صحت کارڈ کی سہولت دی گئی ہے اس کو بحال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے آج پورے KPK کے جتنے بھی خاندان ہیں، چھوٹے بڑے سارے، وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ اس فنڈ کو باقاعدہ 5 ارب روپے کو آج جاری کر دیا۔ یکم رمضان سے تمام KPK والے سہولت اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اپنے تمام خاندان جو ہے وہ صحت کارڈ سے علاج کروا لیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک لیڈر کا ویژن ہوتا ہے تو اس کا کھلاڑی اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب نے باقاعدہ 10,000 کا جو پیکج دیا ہے، رمضان پیکج، وہ بھی دیا ہے تمام KPK والوں کو، نقدی کی صورت میں، ایزی پیسہ کے ذریعے۔ نہ تصویر لگی، نہ مشہوری ہوئی، نہ نمائش ہوئی، لیکن خاندانوں کی پردہ پوشی بھی ہو گئی اور ان کو 10,000 روپیہ جو پیکج ہے وہ بھی مل گیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑا اچھا اقدام انہوں نے اٹھایا ہے، انقلابی اقدام اٹھایا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے، کہ یہ صحت کارڈ جو ہے وہ بحال کیا ہے۔ اس کا بہت ہی زیادہ تمام غریب امیر سب کو فائدہ ہے کہ ایک 10 لاکھ روپے سے وہ اپنی فیملی کا علاج کسی بھی اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔